سیف علی خان پہ حملہ ہوتا ہے. یہ جان لیوا حملہ محض چوری تھی یا کوئی اور سازش؟ سلمان خان، شاہ رخ خان، بابا صدیقی، اگر یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے تو پھر یہ جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ گردن پہ بہت شدید چوٹ آئی اور کمر پہ ریڑھ کی ہڈی پہ وہ چاقو گھسے. گولی چلانا بہت آسان ہے، کسی سے بغل گیر ہو کے اس کو چھری کے 6 وار کیے. سب سے پہلے بیان تو جو اس کی نینی ہے اس کا آیا ہے. ابھی تک نہیں پتہ لگا کہ کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سیف علی خان سے کی کہ نہیں کی. لیکن اس کو کیسے پتا تھا کرینہ گھر پہ نہیں ہے، کس راستے سے جانا ہے اور کس ٹائم پہ جانا ہے؟ میرا جو تحقیق کا تجربہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فرینڈلی ایکٹ ہے. کون ملا ہوگا؟ پولیس نے ریلوے اسٹیشن سے جو کی سسپیکٹ ہے اسے پکڑ بھی لیا. یہ کوئی گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے. بالی ووڈ کے خانز کو کس کی نظر لگ گئی؟ شاہ رخ خان کو دھمکی، سلمان خان کی جان کے پیچھے لارنس بشنوئی اور پھر سیف علی خان پر جان لیوا حملہ. کیا حملہ آور کے ساتھ گھر کا کوئی ملازم بھی ملوث تھا؟ اور پولیس نے جس ملزم کو اپنی حراست میں لیا اس سے کیا کچھ پتا چلا؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نیم صاحب، 16 جنوری کی رات سیف علی خان پہ حملہ ہوتا ہے. یہ جان لیوا حملہ چوری تھی یا بات کچھ اور تھی؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ بٹ صاحب، یہ جو سیف علی خان پہ حملہ ہے نا، اس کے 6-7 مختلف پہلو ہیں. کون کون سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خانوادے سے تعلق ہے سیف علی خان کا، نواب آف پٹودی خاندان شاہی خاندان کہلاتا ہے. نواب منصور علی خان، ان کے والد جو تھے، ان کے والد مرحوم، جو انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ شرمیلا ٹیگور ان کی والدہ سیف علی خان کی، کرینہ کپور ان کی اہلیہ. یہ خاندان ایک تو بھارت کا نامور ہے، بالی ووڈ کے شوبز کے اس میدان کا کھلاڑی جسے دنیا کا ہر شخص جانتا ہے. نامور خاندان ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، ممبئی جسے کہتے ہیں، بامبے میں رہائش ان کی. کس علاقے میں؟ جو صاحب حیثیت جو ہیں لوگ، بڑے خاندان، دولت مند، ان کا ایسا آبائی علاقہ ہے. یہ بینڈرا، ہندی میں جو باندرا کہہ رہے ہیں، وہ ایسا علاقہ ہے جہاں ایلیٹ کلاس رہتی ہے. خوبصورت گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں، رہن سہن بڑا ماڈرن. ایک یہ پہلو. پھر ایک اور پہلو جو بڑا ہی اہم ہے کہ شاہ رخ خان اور سلمان خان، کبھی دھمکی، کبھی حملے، کبھی ان کے عزیز و اقارب، ان سے منسلک لوگ، ان کے قتل. پھر یہ ہے کہ مسلمان خاندان، ان کو ٹارگٹ کیا جانا. یہ بڑے اہم پہلو ہیں. پھر اس کے بعد ایک پہلو کہ ممبئی کا انڈر ورلڈ، یہاں کے گینگ وار، گینگسٹرز، قتل و غارت گری کا بازار. اور ہم نے آپ کو ٹرائکا بتائی تھی، اپنے ناظرین کو اگر یاد ہوگا، ہم نے ٹرائکا بتائی تھی، ممبئی، دبئی، کراچی. یہ ٹرائکا بنی رہی، بڑا عرصہ ڈسکس رہا، یہ ہوتا رہا. اور شوبز کے حوالے سے تو عالمگیر شہرت پائی یہاں ہونے والے واقعات نے. ابھی ہم نے، ہمارے اگر ناظرین کو یاد ہو، کبھی ماضی قریب میں ہم نے جو پروگرام کیے بابا صدیقی، جی، اکتوبر میں ان کا قتل ہوتا ہے. اکتوبر میں قتل ہوا ان کا. یہ 2 سال پہ محیط عرصہ جو ہے نا، یہ اس خاندان پہ، خان فیملی پہ بھاری تھا. اور ہم نے جو پروگرام کیے مختلف افراد کے، بابا صدیقی کا، داؤد ابراہیم کا، حاجی مستان، ابو سالم، سدھو موسے والے کا قتل، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ آپس میں ربط، منسلک ہونا، یہ سارے کا سارا پایا جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ واقعہ جو ہے نہایت سنگین اور شدید، اتنی شدت ہے اس میں. آپ دیکھ لیں کہ کل جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اچھا، یہ واقعہ محض چوری تھی یا اس کے اندر کوئی اور سازش ہے؟ اور سب اس کے بھی کئی پہلو ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہم نے برسی جو ہوئی ہے، جی، پاکستان کے صف اول کے جو سب سے بڑے دلیر قسم کے فنکار تھے ہمارے، سلطان راہی کے قتل پر آج تک
یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جی یہ ڈکیتی تھی, چوری تھی, قتل تھا, ایسے اسپر آف دا مومنٹ ہے, اچانک ہی ایک واقعہ رونما ہو گیا, یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا. اسی طور پہ یہ فوری طور پہ کہنا, دیکھیں نا, اگر اتنے 30 سال بعد بھی 40 سال بعد بھی واقعات ثابت نہیں ہو رہے, کئی ابھی تک حل طلب آ رہے ہیں, تو یہ واقعہ تو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے. اس کے کئی پہلو ہیں جو سامنے آئیں گے, لیکن یہ اس وقت آئیں گے جب سیف علی خان انشاءاللہ بقا میں ہوش و حواس, ڈاکٹرز ان کو صحت مند قرار دے دیں گے ان کے بیان سامنے آنے کے بعد. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اگر سلمان خان, شاہ رخ خان اور اس کے بعد بابا صدیقی, اگر یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے تو پھر یہ چوری اور ڈکیتی نہیں ہے. غالب امکان اس بات کا ہے, ثابت تو ہونا ہے ابھی اس کو تفتیش کے بعد, کہ عین ممکن ہے کہ اس پہ چوری اور ڈکیتی کا رنگ غالب آ رہا ہو, لیکن یہ واقعہ اسی سلسلے کی کڑی نکلے جو سلمان خان, شاہ رخ خان اور بابا صدیقی کے لارنس بشنوئی گینگ سے اگر ملا لیں اس واقعے کو, سارے کے سارے معاملات کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھ کر اگر تفتیش کی جائے گی تو شاید کوئی اور نئی بات بھی نکل سکتی ہے. اس کا غالب امکان موجود ہے. اچھا, یہ اصل واقعہ تھا کیا, ہوا کیا تھا اس دن؟ دیکھیں بٹ صاحب, یہ 16 تاریخ کی شب کرینہ کپور جو ان کی اہلیہ ہیں سیف علی خان کی, وہ ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک گیٹ ٹوگیدر میں پارٹی میں جاتی ہیں. اس میں سونم کپور بھی تھی, ان کی بہن بھی تھی, اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے ڈالا بھی تھا, پکچرز ڈالی ہوئی تھی. اس میں کرینہ کپور گئی ہوئی تھی, گھر میں سیف علی خان تھے, ان کی ایک میڈ تھیں, 2 ان کے بچے تھے. یہ جو خاتون نرس تھیں جو میڈ کے طور پہ کام کر رہی تھیں, آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, 56 سال کی خاتون ہیں وہ. سیف علی خان کے 2 بچے ہیں, جہانگیر بیٹا چھوٹا ابھی ہے, جو اس میں سے اصل میں یہ جو دوسری شادی کرینہ کپور والی ہے نا, اس میں صرف 2 ہیں, پہلے بھی 2 تھے ان کے. اب یہ جو دونوں بچے ہیں جہانگیر اور تیمور, ان کی نگہداشت, نگرانی, پرورش کے لیے انہوں نے یہ میڈ رکھی ہوئی ہیں. تو اچانک رات کو ان کو لیٹ نائٹ بچوں کو کھانا کھلایا, سلا دیا, بچے سو گئے اپنے روم میں, یہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں. یہ اپنے مخصوص کمرے میں جاتی ہیں, درمیان میں ایک واش روم ہے. اچانک ان کو لگا کہ واش روم کی لائٹ جلی, تو یہ کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھی کہ شاید میم آ گئی ہیں. کرینہ کپور بچوں کو پہلے بات کر رہی ہیں, لائٹ جلائی ہوگی انہوں نے, بچوں کو واش روم جانا ہوگا. یہ کہتی ہے کہ جب تھوڑی دیر میں ایزی لیا میں نے, تو پھر کچھ کھٹ کھٹ کی آواز آئی, کچھ کھڑکھڑاہٹ ہوئی, تو میں جو شک پڑا, میں اٹھی اور میں نے جا کے واش روم کا دروازہ کھولا, تو اندر ایک نوجوان, اچھا, گلے میں مفلر ہے یلو کلر کا, اور ساتھ اس کے ہاتھ میں کچھ چمکتی ہوئی چیز ہے. یہ کہتی مجھے نہیں سمجھ لگی کیا ہے, کہتے چمکتی ہوئی چیز ہے, اور دوسرا ہاتھ بھی مٹھی میں. میں نے کھولا تو اس نے اشارہ کیا انگلی کا, چپ خاموش رہو. یہ میڈ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو, کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری, کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو. تو وہ اس پہ اس نے اشارہ کیا انگلی کا, خاموش رہو, بولو نہیں. میں نے کہا کیا چاہتے ہو, بتاؤ کیا مسئلہ ہے. مجھے کہا 1 کروڑ روپے دو. میں نے کہا کس چیز کے. کہتی میں سمجھ گئی ڈاکو ہے. کہتے ڈاکو سمجھ کے میں نے اسے کہا کیا مسئلہ ہے. کہتی میں تھوڑی چیخی, تو اس نے کہا بولو نہیں, اور وہ بچے کے کمرے کی طرف, جہانگیر کے کمرے کی طرف چل پڑا. جب چلنے لگا میں نے اس مزاحمت کی اور شور مارا. کہتے اس کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں بلیڈ تھا اور ایک ہاتھ میں چھوٹا سا چاقو تھا. اس نے کہا چاقو کا مجھ پہ وار کیا, میں نے ہاتھ آگے کیا تاکہ آگے بھی نہ جائے یہ, اور میں نے ہاتھ پہ وار کیا تو میرا ہاتھ زخمی ہو گیا, خون بہنے لگ پڑا, میری چیخ نکلی. تو اس کے باتھ روم کے لیفٹ سائڈ پہ جو پچھلا کمرہ ہے اس میں سیف علی خان سو رہے تھے. سیف علی خان آواز گئی, وہ گھبرا کے ہڑبڑا کے اٹھے اور اٹھ کے وہ بھاگے اندر کی طرف. جب وہ باتھ روم کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جسے ڈاکو کہا گیا, چور کہا گیا, وہ نوجوان اور یہ ملازمہ ان کی آپس میں گتھم گتھائیں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے اس کو بچایا اپنی میڈ کو, اور اس نے کیا کیا, اس نے سیف علی خان کو دیکھ کے اس پہ چاقو پہلے اور پھر بلیڈ, وہ 2-3 اوپر تلے وار کیے ہیں. پھر انہوں نے بھی ہاتھ, آدمی لامحالہ جب وہ تو ہاتھ یاد کرتا ہے, ہاتھ پہ لگا, پھر گردن پہ لگا, اور 2-3 جگہوں پہ. جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ گردن پہ بہت شدید چوٹ آئی اور کمر پہ, ریڑھ کی ہڈی پہ وہ چاقو گھسے. آدمی بھلے خاتون ہو یا مرد, وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. چاقو چھوٹا تھا, بلیڈ بھی ہاتھ میں تھا, تو پہلے گتھم ہوئے, تو اس نے پہلے ان کو گردن پہ مارا, پھر بلیڈ ادھر مار دیا, ہاتھ پہ لگا, پھر ان کو خنجر جو ہے نا, جب ظاہر ہے وہ نوجوان تھا, یہ تو
54 سال کا شخص اور ایک نوجوان 20 22 25 سال کا کتنا فرق ہوتا ہے. تو اس نے ایک ان کے پیچھے سے نا ایک ان کو وہ چاقو خنجر گھونپا, اور خنجر کی جو انی ہے وہ ظاہر ہے ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا مضبوط ترین آدمی کے اعضاء میں اسکل یعنی دماغ کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی وہ مضبوط ترین ہڈیاں ہیں. اس میں جو خنجر جب اس نے مارا پیچھے سے, بغل گیر ہے, پیچھے سے خنجر مارا اور وہ جو چاقو لگا اس کی انی, اسے انی کہتے ہیں, اگلا حصہ اس کا ٹاپ, اس کی انی وہ ٹکرانے کے بعد اندر ہی ٹوٹ گئی, اور اس سے جو ان کا حرام مغز کا مادہ تھا وہ بہہ نکلا. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. خدا نخواستہ دیکھیں ریڑھ کی ہڈیاں جو ہے نا وہ آپس میں یوں جڑی ہوتی ہیں, اور ان کے درمیان میں کیوٹی میں پانی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم بینڈ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے میڈیکلی یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ یہ آپ جو دورے ہوتے ہیں کمر پہ وزن اٹھاتے ہیں وہ سارے کا سارا بوجھ وہ حرام مغز اسپائنل کارڈ جو ہے, اور اس میں وہ جو پانی ٹریول کر رہا ہے, اور جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں ٹکراتی ہیں ہڈیاں اور آپ کو پین محسوس ہوتی ہے. جب پانی کم ہو جائے نا تو وہ جو پانی ہے وہ بھی نکل آیا, اور خطرناک ثابت ہو سکتا تھا, لیکن الحمدللہ ڈاکٹر نے آپریشن کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ گتھم گتھا ہوتا رہا, اس نے ابھی تک نہیں پتہ لگا کہ کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سیف علی خان سے بھی کی کہ نہیں کی. وہ تو ان کو ہوش آنے کے بعد ان کا بیان جو آئے گا, ابھی تو بیان نہیں ان کا آیا, لیکن بقول اس میڈ کے اس گتھم گتھا ہونے میں وہ نوجوان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے, جس کو پتہ لگتا ہے کہ اب مزاحمت ہو رہی ہے, وہ نکل جاتا ہے. اور یہ تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ 2 بجے سے لے کے اور 2:30 بجے تک کا وقت ہے. یہ آدھ پون گھنٹہ جو ہے اس سکفل ہوتا ہے, اور وہ نوجوان پھر ایک ویڈیو دکھائی دیتی ہے. اچھا, اب تک 2 ویڈیو سامنے آئی ہیں. ایک ویڈیو جس میں وہ اوپر جا رہے ہیں وہ 1:33 کی ہے, اور دوسری 2:37 کی جس میں وہ نیچے اتر رہا ہے. اس سے اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے کا سپیل ہے تقریباً. اب یہاں 2-3 بدقسمتی کے معاملات ہوئے. کون سے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اتنا امیر کبیر خاندان, اس کے گھر میں جو گاڑیاں, گھر بھی بڑا لیوش ماڈرن, اس میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ الیکٹریکل, ساری الیکٹرک وہیکلس, الیکٹرک وہیکلس. ہاں جی, جو ڈرائیور چلا گیا, ڈرائیور تو شام کو جب بچے سو گئے تو چلے جاتا ہے نارملی, اب وہ ڈرائیور بھی نہیں ہے. بدقسمتی دیکھیے آپ کہ اتنا دولت مند شخص سیف علی خان, اس کو کیسے لے جایا گیا پتہ ہے آپ کو؟ آٹو رکشہ میں, آٹو رکشہ کے ذریعے. ساتھ ہی لیلاوتی ہاسپٹل ہے قریب ہی ان کے, وہاں وہ لے گئے, اور وہاں لے جا کے 3 گھنٹے ابتدائی طبی امداد دی. خاتون کو بھی, ملازم بھی ایک آ گیا تھا وہ بھی زخمی ہو گیا تھا, اس کو بھی ظاہر ہے جو بھی آئے اس کو وہ زخمی تھا, اس کو, خاتون کو, میڈ کو, اور ان کو تینوں کو ابتدائی طبی امداد دی. 5:25-30 پہ آپریشن سٹارٹ, سرجری کے لیے سیف علی خان کو لے جایا جاتا ہے. جو چاقو کی انی ان کے ریڑھ کی ہڈی کے پاس تھی وہ نکالنے کے لیے, اور جو گردن کے پاس ان کے ضرب تھی وہ ضرب بڑی کاری تھی. ایک کی پلاسٹک سرجری ہوئی اور دوسرے کے لیے ان کو مین سرجری کے لیے وہاں لے جایا گیا, جس میں ان کو 1.5-2 گھنٹے بعد ہوش آیا, لیکن وہ بیان دینے کے قابل نہیں تھے. اسی لیے آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو کرینہ کپور ہیں وہ بھی, اور ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی پبلک سے, خاص کر بالخصوص جتنے یہ بلاگرز تھے, ان سے یہ کہا جا رہا ہے, میڈیا سے کہا جا رہا ہے, اپیل بار بار وہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ خدا را یہ بڑا ہم پہ ایک آزمائش کا وقت ہے. کرینہ کپور کا جملہ, آزمائش کا وقت ہے, تو ہمارے ساتھ جو ہے نا جذباتیت کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے. آپ ہمارے غم میں شریک ہیں اور ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, لیکن یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح جو ہے نا وہ اس معاملے کو زیادہ ہائپ نہ دیں, کہیں یہ نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو, پولیس کو تفتیش کرنے دیں. اب 8 ٹیمیں ایسی ہیں جو پلیس آف ایکرنس, جائے وقوع, اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. اچھا, ویسے سب سے پہلے بیان تو جو اس کی نینی ہے اس کا آیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ کیا سارا واقعہ ہوا, جو ہم تک یہ ساری ڈیٹیلز پہنچی ہیں, یہ وہی ہیں جو نینی کے تھرو ہم تک آئی ہیں. دیکھیں, یہ جو خاتون ہیں ان کے بیان اب تک ایک جیسے ہیں, جس وجہ سے پولیس نے ان کو شامل تفتیش کیا. ایک ٹیم وہ ہے جو تفتیشی ٹیم ہے, یہ فرینزک کی بات بتاتا ہوں آپ کو میں. تفتیشی ٹیم جو ہے نا اس نے اس خاتون کو شامل تفتیش کیا, لیکن انوسنٹ ڈکلیئر کر دیا. وجہ کیا ہے؟ بیان یکساں رہے. اگر وہ کہیں ڈیویٹ کرتے, مختلف ہوتے, تضاد بیانی ہوتی, تو شاید یہ قابو آتی. سب سے پہلا شک
انہی پہ گزرا, وہ بعد میں بتاتا ہوں میں تفتیشی اینگل. 8 ٹیمیں جو فورینزک کی ہیں ان میں سے ایک ٹیم ہے جو CCTV فوٹیج جو آئی ہے جس میں ایک دفعہ وہ نوجوان حملہ آور جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے, ایک دفعہ واپس جا رہا ہے. جو پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر دکھا رہے ہیں کہ فیس کور ہے, فیس کور ہے, لیکن بعد میں وہ شاید جلد بازی میں اجلت میں فرار کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اتار دیا. وہ بالکل نیکڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاتھ میں چپل جوتی ہی پکڑی ہوئی ہے. لیکن اس کو کیسے پتا تھا کہ اس نے کس راستے سے جانا ہے اور کس ٹائم پہ جانا ہے؟ یہ سازش نہیں لگتی کہ اس کو اندر سے پہلے سے پتا ہوگا کہ کرینہ گھر پہ نہیں ہے, گھر پہ کیا معاملات ہیں, کدھر گھسنا ہے, انٹریس کدھر ہے, یہ ساری چیزیں؟ پر صاحب میرا جو تفتیشی معاملات کا, تجزیاتی معاملات کا, تحقیق کا تجربہ ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فرینڈلی ایکٹ ہے. کون ملا ہوگا؟ یہ گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہوئی ہے. کرینہ نہیں ہے موجود, گھر پہ نہیں ہے, سیف بچے سو گئے, سیف سو گئے, میڈ سو گئی, دوسرا ملازم سو گیا. گھر میں آنے کا راستہ, فرار کا راستہ, دوسرا فائر ایگزٹ جو ہے اس میں سے داخلہ. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں بہت سارے واقعات ہم امیدہ کروڑ پتی پہ کریں گے تو ایگزاسٹ فین کے ذریعے داخل ہوتا تھا. یہ جو نقب زن چور اور ڈکیت, ان میں فرق ہے. کیا فرق؟ جو نقب زن ہے نا وہ کوئی نہ کوئی سوراخ, کوئی مقلا کہتے ہیں ہندی زبان میں, مقلا تلاش کرتا ہے, اس کے ذریعے انٹر ہوتا ہے. جو چور ہے وہ دیوار پھاند کے آتا ہے, چور راستے سے آتا ہے. ڈاکو جو ہے بیل دے کے دروازہ کھلوا کے نارملی کسی کے واقف کا نام لے کے کہ آپیاں, ایک جملہ کہتے ہیں کون آپیاں, آپ ہی کون, چاچا تایا ماما کون ہے, محلے دار ہے کون ہے, تو وہ بیل دے کے جاتے ہیں. ڈاکو مسلح ہوتا ہے. چور نے ہاتھ میں کچھ نہیں کیا ہوتا, صرف ایک شاپر یا کپڑا رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں. نقب زن جو ہے اس طرح کا چھوٹا چاقو, بلیڈ یہ رکھتا ہے. جیب تراش بھی بلیڈ رکھتا ہے. یہ مختلف قسمیں ہیں. یہ ڈاکو نہیں تھا, پہلی بات تو یہ اسلحے کے زور پہ نہیں آیا. اس علاقے میں آنے کے لیے ہر شخص ڈرتا ہے. یہ بہت زیادہ محفوظ علاقہ ہے جہاں ان کا گھر تھا. ایک جیو فینسنگ کروائی گئی کہ پورے علاقے میں انٹرنس کے جتنے راستے ہیں ان سے کتنے بجے, 12 بجے سے پہلے کے لوگوں کی آمد و رفت سب میں دکھائی دے رہی ہے. اس علاقے میں 12 بجے کے بعد کوئی داخل نہیں ہوا, جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص پہلے آیا. اب کس نے بلایا اس کو, مخبری کس نے کی, گھر کے اندرونی حالات کیسے ایسے پتہ چل گئے. اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ اس کو اسکیپ روٹ بھی پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہے. اگر یہ واقعتاً اس کو بلایا گیا ہے یا اگر یہ چوری کی نیت سے نہیں آیا, اور اس سے بھی بڑی اہم بات کہ کیا یہ حملہ آور جانتا تھا, یہ جیسے نقب زن کہا جا رہا ہے, چور کہا جا رہا ہے, کہ یہ سیف علی خان کا گھر ہے, کرینہ کپور کا گھر ہے. اب یہ باندرا کا علاقہ جو ہے, یہاں نہ صرف بالی ووڈ کے مین فنکار اداکار رہتے ہیں بلکہ بڑے بڑے تاجر, بمبئی کی نامور کاروباری شخصیات جو ہیں ان کی رہائشیں بھی یہی ہیں. اور یہ 3 کلومیٹر سے کم, 3.25 کلومیٹر کا ریڈیس اگر دیکھ لیں تو ان میں سلمان خان, شاہ رخ خان ان کے گھر ہیں, ان کے, اور سیف علی خان, یہ خان فیملی ساری اسی ریڈیس میں رہتی. اتنا محفوظ تصور کیا جاتا ہے علاقہ کہ یہاں کوئی شخص مسلح ہو کے اسلحہ لے کے نہیں آ سکتا. تو اس نے چاقو جیب میں ڈال لیا یا ہاتھ میں پکڑ لیا, بڑی آرام سے آ گیا. لیکن یہ 12 بجے سے پہلے آیا ہے. یہ 1.5 گھنٹے کا دورانیہ جو ہے یہ حملہ آور کہاں چھپا رہا. اس لیے یہ شک و شبہ ظاہر ہے کہ شاید اس نے گھر میں کہیں واش روم میں کسی کمرے میں وقت گزارا, کسی ملازم نے اس کو بلایا تھا, یہ چوری ڈکیتی کی نیت سے آیا تھا, سیف علی خان کرینہ کپور کے گھر آیا تھا, یا کسی اور ملازم سے ملنے کی خاطر آیا تھا. یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ نا, ابھی تو تفتیش میں سامنے آئے گی بات. اس نے جو 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کی اس کے لیے کیا اس نے بچوں کو ہوسٹیج بنانا تھا؟ کیونکہ 1 کروڑ گھر پہ اسے کیسے پتا ہوں گے یا نہیں. بٹ صاحب یہ بات ہی شک و شبہ پیدا کر رہی ہے. بچوں کو اس نے اٹھایا ہی نہیں, وہ جا رہا تھا, میڈ کہتی ہے. اب سارا مکالمہ میڈ کا ہے, ساری نریشن میڈ کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈیمانڈ اس حملہ آور نے, اس ملزم نے, اس سسپیکٹ نے
اس رول کریکٹر نے کہیں سیف علی خان سے بھی کی ہے کہ نہیں کی. دیکھیں صاحب خانہ تو وہ تھے, اور شکل دیکھ کے پہچان بھی کیا ہوگا یہ کہ سیف علی خان ہے. اگر تو اس نے بچوں کو باتھ روم میں جا کے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا, نقاب لینا تھا, جو بھی کرنا تھا, اور بعد میں پھر اس نے آنا تھا باقی گھر میں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو پتا تھا کہ واش روم یہاں ہے, میڈ فلاں جگہ سوئی ہے, بچے یہاں سو رہے ہیں, سیف علی خان وہاں ہے, تو پھر وہ بچوں کو جگا کے خنجر کی نوک پہ لیتا تو اور بات تھی. یہ سارے معاملات ابھی تک سربستہ راز ہیں. کیوں کہ سیف علی خان کا بیان جو ہے نا وہ اس میں حتمی ثابت ہوگا کہ معاملہ کیا ہے. شکوک و شبہات کی جو دبیز طے چھائی ہے نا, وہ کیوں چھائی ہے؟ وہ اس لیے چھائی کہ ابھی تک صرف خاتون کا جو میڈ ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے. اچھا, آج صبح پولیس نے ریلوے اسٹیشن سے جو کی سسپیکٹ ہے اسے پکڑ بھی لیا, اس سے کلیئر نہیں ہوں گی چیزیں. شاہد نامی ایک شخص پولیس نے حراست میں لیا ہے, گرفتار نہیں کیا, حراست میں لیا ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ وہ تو نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہے. اب میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ رات 2-2:30 بجے فرار ہو کے اور اسٹیشن پہ بیٹھا رہے کہ ٹرین آئے گی 6 گھنٹے تک پکڑا جاؤں. پھر یہ ہے کہ اگر وہی ہوتا تو پولیس نشاندہی کرتی, چاقو برآمد کرتی, بلیڈ برآمد کرتی, اس کو گھر لے کے جاتی. پولیس نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا. پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہو تو اس واقعے سے ملتے جلتے تمام لوگ جو ہے نا, جو اس میں ملوث رہے ہوں, جن پہ پہلے مقدمات تھے, ان کو بلایا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے. ان میں سے ایک نوجوان ہی شاہد ہے, اس کو ریلوے اسٹیشن سے انہوں نے گرفتار کیا ہے. اس کا حلیہ ملتا جلتا ہے, اس سے حلیہ ملتا جلتا ہے. اس پہ 2-3 مقدمات ہیں پرانے اسی طرح کے, نقب زنی کے. وہ نقب زن کے طور پہ اس کو حراست میں لیا ہے کہ وہ اگر نہیں اس نے کیا, ظاہر ہے اس نے تو نہیں کیا ہے کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ بتا سکے کہ جناب میرے علاوہ فلاں شخص بھی ایسا کرتا ہے, پہچان سکے کہ یہ بندہ کون ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھائیں, فوٹیج اس کو دکھائیں گے. پھر پولیس کے پاس اشتہاری مجرمان, پولیس کے پاس مشتبہ افراد, مخبر ہیں پولیس کے پاس, مخبر بھی, مشتبگان, ان کی تصویریں دکھائیں گے. یہ سارا پروسیس تفتیش کا ہے. اس کے لیے 10-12 اور ٹیمیں. ممبئی کا ہر پولیس ونگ صرف سیف علی خان کے گھر ہونے والے واقعے کے پیچھے چڑھا ہوا ہے. بٹ صاحب میں نے آپ سے کہا کہ 2 سال میں جتنے واقعات رونما ہوئے ان میں بالی ووڈ کا یہ خاندان جو ہے, یہ فیملی, یہ بہت ٹارگٹ رہی. جس کے اندر شاہ رخ خان ہے, جس میں سلمان خان ہے, اور اب یہ سیف علی خان. سیف علی خان ہے, نہیں ان سے ملتے جلتا. آپ یہ دیکھیں نا کہ بابا صدیقی جو ان کے دوست تھے, ان کے دوست تھے, یہ سارے کے سارے وہاں, سنجے دت بھی, یہ سارے کے سارے بابا صدیقی کے جنازے میں بھی گئے, وہاں گھر ان کے گئے. آج بھی یہ رات کو جب سیف علی خان کا واقعہ ہوا ہے تو ساری خان فیملی وہاں آئی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2-2.5 سال میں بالی ووڈ کے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ان میں جن کے بشنوئی گینگ کے اور ان کے دوسرے گینگ کے, اب کالے ہرن کا واقعہ سلمان خان کا, کہ جو اس پہ جو کچھ ہوا, حملہ ور جس طرح گئے, بشنوئی گینگ نے اس کو جو ہے نا, نہ صرف یہ کہ دعویٰ کیا کہ ہم نے کرایا ہے, بلکہ اس کے بعد 2 افراد گرفتار ہوئے, مقدمات درج ہوئے. پھر شاہ رخ کو دھمکیاں ملی, شاہ رخ خان کے 2 تھانوں میں درخواستیں دی گئیں. یہ سارے واقعات اوپر تلے ہو رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان واقعات کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھ کر تفتیش کی جائے گی تو بات سامنے آئے گی کہ ہوا کیا ہے. اب دیکھیں, یہ جو پورا خاندان ہے, شاہی خاندان ہے انڈیا کا, اور بڑا نامور ہے. 2 شعبے میں نے بتائے, کرکٹ اور اداکاری, فنکاری, بالی ووڈ. 2 شعبوں میں, دونوں میں بالکل کمال کا, ہر شعبہ ان کا جو کمال کا رہا. 21 سال کی عمر میں سیف علی خان کے جو والد تھے مرحوم نواب منصور علی خان پٹودی, یہ پٹودی خاندان کے 9ویں سربراہ تھے, 9th. یہ 21 برس کی عمر میں کرکٹ میں آتے ہیں, بھارتی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے, اور انہوں نے 47 ٹیسٹ میچز کھیلے, 47 ٹیسٹ میچز, 47 میچ کھیلے, 40 میں کپتانی, یعنی 7 ایسے تھے جو انہوں نے عام کھلاڑی کے طور پہ شمولیت اختیار کی, اور 40 ایسے تھے جن میں باقاعدہ کپتانی کی انہوں نے. اور ایسی کپتانی کی, کنزیکٹیو کتنے سال بنتے ہیں یہ, تو یہ ایسی کپتانی کی کہ انہوں نے بھارت کو ایک بڑی ٹیم کے طور پہ منوایا. 2011 میں ڈیتھ ہوتی ہے نواب منصور علی خان کی, تو 10ویں سربراہ کے طور پہ تاج پوشی کی جاتی ہے. نواب زادہ اس وقت تھے, اب یہ خود نواب ہیں, چھوٹا نواب میں نے آپ سے کہا. یہ سیف علی خان جو ہے وہ 10ویں سربراہ بنتے ہیں پٹودی خاندان کے, شاہی خاندان کے.
بٹ صاحب یہ جو پٹودی ریاست ہے نا، شاہی ریاست، اس ریاست کی بنیاد انگریز نے رکھی تھی اور پٹودی خاندان کو اس کی سربراہی سونپی تھی. یہ 1804 ہمیں پاکستان سے کتنا سو سال قبل، یہ 1804 میں ریاست وجود میں آئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے نا نواب فیملی کے حوالے کیا اس ریاست کو. نواب فرید علی خان جد امجد ریاست پٹودی کے، وہ اس کے پہلے نواب تھے، اور اس کے بعد برطانوی خاندان سے، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس سے جو اس خاندان کے تعلقات تھے وہ اتنے گہرے تھے کہ نوابی مسلسل 100 سال کے بعد بھی انہی کے حصے میں آئی. کہتے ہیں 200 سال کی اس خاندان کی تاریخ ہے. 200 سالہ پٹودی خاندان کی تاریخ ہے، لیکن ریاست کے نواب کے طور پہ تقریباً 150 سال اس خاندان نے گزارے ہیں. نواب فرید علی خان سے، خان فیملی تھی، فرید علی خان سے یہ شروع ہوئے، اور اب اس کے بعد نواب افتخار علی خان آئے. افتخار علی خان جو ہے نا 1910 سے 1952 52 یعنی تقریباً 42 سال تک افتخار علی خان رہے، اور وہ منصور علی خان ان کے فرزند تھے. منصور علی خان کرکٹ ٹیم کے کپتان، میں نے بتا دیا آپ کو. ان کے فرزند سیف علی خان. سیف علی خان 10ویں سربراہ کے طور پہ جب سامنے آئے تو انہوں نے انتخاب کر لیا بالی ووڈ کا بجائے کرکٹ کے. کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا، اور اب ان کی جو شہرت تھی اس سے جو لوگ خائف تھے، ان کے مخالفین تھے، وہ پٹودی خاندان کی سربراہی بھی لینا چاہتے تھے. ایک دور میں ایک باقاعدہ تحریک سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ پٹودی خاندان جو ہے وہ انگریز نے دیا تھا لقب نواب کا، وہ ختم کر کے ہمارے والے کیے جائے. بڑے معاملہ چلتے رہے، لیکن نواب سیف علی خان جو ہے ان کو چھوٹا نواب بالی ووڈ میں کہتے تھے، اور بالی ووڈ میں ان کی بڑی عزت تھی. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ عین ممکن ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد پہ انہیں ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا ہو. یہ محض نقب زنی کی واردات قرار نہیں دی جا سکتی. وہ شخص فرار کا راستہ اس کے بعد موجود تھا، 2 زخمی کر دیا اس نے، تیسرا ملازم زخمی کر دیا. 3 کو زخمی کرنے کے بعد فرار کیوں، گھر سے کوئی چیز کیوں نہیں لے گیا؟ سب چیزیں انٹیکٹ. ڈر گیا ہوگا. ڈر گیا ہوگا، خوف ہوتا ہے پکڑے جانے کا. چاقو تو اس نے مار دیا تھا، زخمی تو کر دیا، گھائل کر کے پڑے ہوئے تھے وہ لوگ، شور مچنا شروع ہوا تھا. لیکن وہ جس انداز سے گیا ہے اور جو راستہ اس نے اپنایا ہے فرار کا، وہ تو کوئی نوئنگلی گیا ہے، ان نوئنگلی نہیں گیا. اچھا، واپسی پہ جب چلو وہ کسی طرح سے اوپر گھس گیا، وہ ان کے روم میں چلا گیا، لیکن واپسی پہ جب وہ اترا ہے تو کسی سیکیورٹی گارڈ نے اسے روکا نہیں کہ اتنی رات کو 2:30 بجے کے قریب وہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون ہے؟ پر صاحب یہ مجھے شک میں ڈالتی ہے بات کہ باندرا سارا علاقہ محفوظ ترین تصور کیا جاتا ہے. گارڈ ان کے گھر پہ بھی تعینات ہے، ہمساؤں میں بھی گارڈ ہیں، بڑے بڑے تاجر نامور ہیں وہ رہتے ہیں، ان کے گارڈ ہیں، روڈ سائڈ پہ گارڈ ہیں، CCTV فوٹیج ہے. اب یہ جو جیو فینسنگ ہوئی ہے نا، اس نے ایک بات تو کلیئر کر دی کہ یہ 12 بجے سے پہلے باندرا میں داخل ہوا، نکلا یہ 2:30 بجے کے بعد، 3:30 بجے ہاسپٹل پہنچ گئے. ساری باتیں تصدیق ہو رہی ہیں. لیکن گاڑی آٹو رکشا جو آیا اس کے ٹائمنگ موجود ہیں، ہر چیز کے ٹائمنگ کے ساتھ ہے. لیکن پولیس جس شخص کو، شاہد کو صبح ریلوے اسٹیشن سے پکڑتی ہے، اس شاہد کا بظاہر وہ دیکھیں، اسے کہا گیا ہے کہ کی سسپیکٹ ہے، اہم ترین ملزم ہو سکتا ہے جس سے آگے بات چلے، لیکن وہ خود نہیں ہے جس کو حملہ آور ہے، جو دکھائی دے رہا ہے. وہ دکھائی دے رہے کا سکیچ بنایا ہے پولیس نے، ویڈیو لی ہے، پرانی تصویروں سے ملایا گیا ہے، پرانے واقعات نقب زنی کے جو تھے ان کو ملایا گیا ہے. یہ سارے یکجا کر کے پولیس تفتیش کر رہی ہے. جب تک سیف علی خان کچھ نہیں کہیں گے، کوئی بات سامنے نہیں آئے گی. فی الحال جو FIR درج ہوئی ہے، وہ FIR جو ہے نا اسی خاتون جو ان کے گھریلو ملازمہ ہے، میڈ ہے، اس کے بیان پہ ہوئی ہے. اس کا بیان ہم نے آپ کو بتایا. اس بیان میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ اہم بات سوالیہ نشان کے طور پہ کھڑی ہے کہ آخر اس کو بلایا کس نے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پولیس اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ وہ ابھی ہوگا ممبئی کے اندر؟ وہ ممبئی سے باہر نکل گیا ہوگا، یقینی طور ممبئی میں نہیں ہوگا. لیکن وہ نقاب پوش تھا کیا کہ نکل کے بھاگ گیا؟ سارے ممبئی کی پولیس جو ہے وہ ساری کی ساری الرٹ ہے، ناکے لگ گئے ہیں. پولیس اسٹیشنز کو، ایئرپورٹس کو، بس سٹینڈز کو، سب کو اس کا تصویریں اور سکیچ اور ویڈیو دے دی گئی ہے. اس کے بعد اس کا روپوش تو ہو سکتا ہے نا، کسی گھر میں ہو سکتا ہے قریب کا رہنے والا ہو.
पुलिस उसकी तलाश में सरगर्दा है और मेरा ख्याल है उस तक पहुंच जाएगी. इतने वाज़े निशानात वो छोड़ गया है कि उस तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन सबसे अहम बात जो पुलिस के रूबरू है इस वक्त वो ये है कि क्या वो आदी मुजरिम है, कि उसका रिकॉर्ड मौजूद है. पुलिस ने उसके आइज़ से उसका अंदाज़ा लगाना है. फिंगर प्रिंट्स जो उसने हाथ से पकड़ के उतर रहा है उससे अंदाज़ा लगाना है. फुट प्रिंट्स जब उसने शूज़ उतारे फुट प्रिंट्स आए होंगे. फिर उसने दरवाज़ा बाथरूम का खोला, उस पर प्रिंट्स होंगे. फिर उसने बेडरूम में जाने के लिए दरवाज़ा एक खोला जहाँ से निकल के वो वाशरूम तक आया है. वो रास्ता बरामदे का दरवाज़ा खोला है, उस पर निशानात हैं. इतने शवाहिद मौजूद हैं कि उसकी गिरफ्तारी में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे प्रोग्राम ऑन एयर जाने से पहले भी पकड़ा गया हो. लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है, इस सैफ अली ख़ान के घर होने वाले वाक़े ने कई सवालात को जन्म दिया है और कई पुराने वाक़यात को असर नौ ज़िंदा कर दिया है. अच्छा, लेकिन मुंबई जो है वो अब अनसेफ हो गई है. आप देखें, कोई आम आदमी हो या कोई एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, उसके लिए भी मुंबई अब अनसेफ है. हर शख्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी के सरकर्दा अहम शख्सियात जो हैं, अहम अफराद जो हैं, वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का बिलखुसूस शिकार हैं. लेकिन वहाँ रहने वाला हर शख्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और हर वक्त एक तलवार लटक रही है कि किस वक्त गैंग वार दोबारा शुरू हो जाए. एक शख्स निशाना बनाए, बड़ी शख्सियत है, कद आदम है. आप देखें कि वहाँ दुनिया भर में सैफ अली ख़ान पे डिस्कस हो रहा है, लोग दुआएं भी मांग रहे हैं उनकी सेहतयाबी के लिए. लेकिन एक बात तो है कि मुंबई जो है वो इस हद तक इनसिक्योर शहर बन गया है कि वहाँ कोई भी शख्स अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करता. और ख़ास करके नामवर शख्सियात जो हैं उनके सरों पर बादल मंडला रहे हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ के. और एक और अहम बात जो इस वाक़े ने साबित की वो ये है कि कोई किसी वक्त भी कितना ही सिक्योर्ड इलाका हो आपके घर में दाखिल हो सकता है. जो इस तरह के बांद्रे जैसे इलाके में इतने महफूज तस्वुर किए जाने वाले में कोई शख्स नकब जन के शक्ल में हमला आवर के देखें तो ये क्या जान नहीं जा सकती थी उनकी इस दौरान. डॉक्टर्स का भी बयान है, वो कहते हैं कि अगर चाकू थोड़ा सा और लंबा होता तो जान जा सकती थी सैफ अली ख़ान की. आप देखें ना, गर्दन पे लगा है और फिर रीढ़ की हड्डी पे लगने की वजह से भी अगर वो थोड़ा सा और लंबा होता तो हमेशा के लिए ये पैरालाइज हो सकते थे. बट साहब ये भी चाकू बहुत बड़ी शहादत है. अब देखना ये है कि चाकू वो साथ लेके आया था, ब्लेड भी उसके एक हाथ में था जो मेड के बकौल. फिर चाकू से वहाँ से किसी ने फराहम किया, कहीं रख के आया था. नकब जनी की वारदात जो होती है ना वो आर्म्स एमुनिशन तो नहीं होता ना, इस तरह का चाकू होता है. अब वो छोटा चाकू है जो नॉर्मली लोग जेब में रखते हैं. ये जो आप वो करते हैं ना मिसवाक काटने के लिए, हैं फल काटने के लिए छोटा चाकू, उसकी अनी अंदर रह गई है और वो 1 इंच से थोड़ी सी बड़ी है अनी जो है जो ऑपरेशन में निकाली गई है. अच्छा, हो सकता है कि वो चाकू जो था वो उसने यूज़ करना हो किसी दरवाजे को खोलने के लिए या किसी ड्रॉर को खोलने के लिए. अच्छा, ये बात बड़ी अहम है कि नकब जन और चोर के बारे में बात मशहूर है इंडो पाक में, बांग्लादेश में भी, ये सब कॉन्टिनेंट में ये बात मशहूर है कि नकब जन जो है, चोर जो है, वो दरवाज़ा खोलने के सारे फ़न जानता है. और वो भले कितना ही मजबूत आप लॉक लगा लें वो लॉक खोल लेता है. लेकिन ब्लेड जो होता है ना और छोटा चाकू जिस तरह उसके पास था, ये जेब तराश रखते हैं. अच्छा, ये जेब तराश जो है ना, जेब काटने के लिए नॉर्मली लोग जो हैं शलवार कमीज़ पहने हो तो नीचे से वो जेब के वो साइड पॉकेट जो है उसके नीचे से उसको ब्लेड मार के फाड़ लेते ताकि वो चीज़ नीचे गिर जाए, पर्स उसका निकाल लिया जाए. चाकू बाज़ औक़ात ताला खोलने के लिए, कोई या पेच लगा होता है ना कुंडी के साथ, उसको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. ये इसने बामरे मजबूरी इस्तेमाल किया या सोच के आया था, फ़रार होने के लिए या मेड से और सैफ अली ख़ान से जान छुड़वाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया, डराने के लिए. लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है ना, ये आलमोस्ट नहित्ता था. ये चाकू छोटा जो है ना या ब्लेड, इसकी कोई हैसियत नहीं है. उसके पास पेचकस, प्लास,
زنبور، پانا، یہ ہوتے ہیں تالے توڑنے کے لیے. اچھا اس کے پاس ایک بیگ تھا, ہو سکتا ہے اس کے اندر ہو. یہ ایک امکان ہے کہ بیگ پیچھے اس نے اپنے پشتی بیگ کہتے ہیں, پشتی بیگ جو اس نے ہینگ کیا ہوا تھا اس کے اندر کوئی چیز ہو تو اس نے نکالی کیوں نہیں. ایک کوئی دروازہ, کوئی کنڈی ٹوٹی نہیں ملی, کہیں کوئی دروازہ شکنجے سے کس کے کھولا گیا نہیں دکھائی دیا. فرار کے لیے بآسانی ایگزٹ روٹ جو ہے, اس کا ایگزٹ پارٹ جو ہے, اس کو دروازہ کھول کے نکل گیا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ سارے کا سارا کام نوئنگلی کیا گیا ہے, اور نوئنگلی کو پولیس کی تفتیشی زبان میں منصوبہ بندی کہتے ہیں. اس منصوبہ بندی کے تحت وہ آیا, اسی منصوبہ بندی کے تحت نکلا. 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ اکیلا شخص کر رہا ہے, اس کا یہ تو ثابت ہو گیا کہ ساتھی کوئی نہیں تھا, ہی واز الون. تنہا شخص 1 کروڑ کی رقم کے لیے آ جائے, اسے کیا پتا کہ سیف علی خان کے گھر میں 1 کروڑ ہے. میرا خیال, غالب امکان جو مجھے لگ رہا ہے, میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے. اس کو بلایا گیا ہے, یہ ڈکیتی, چوری, نقب زنی کی نیت سے آیا, کسی سے ملاقات کی خاطر بھی آ سکتا ہے. اچھا جو نرس ہے جس کا بیان ہمارے سامنے بھی آیا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود بھی ملوث ہوگی؟ عین ممکن ہے, لیکن پولیس نے اسے کلین چٹ دی ہے. کیوں کہ اس کے سارے بیانات ایک جیسے تھے, لیکن وہ بھی قومے میں ہو سکتی ہے فی الحال. لیکن ایک بات برسا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, بعض اوقات جو بہت زیادہ کسی اپنے فنکار سے لو کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ملاقات کی خاطر بھی ان کے گھروں میں ٹاپ جاتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں اپنے, جن کو آپ حد سے زیادہ چاہ رہے ہوں نا, ان کے گھر میں پھاند کر آپ ان سے بغل گیر ہو کے ان کو کس کر کے چلے جاتے ہیں. کئی واقعات ہوئے, کراچی میں 2-3 ہوئے, لاہور میں ہوئے. تو اگر ان کا کوئی چاہنے والا پرستار کرینہ کپور کا, سیف علی خان کا, اس گھر میں آیا ہے تو اور بات ہے. اس خاتون کی کوئی تعلق داری کسی سے بنتی ہے, کوئی گھریلو ملازم یا ملازمہ ایسی ہے جس سے وہ شخص ملنے آئے, یہ اور بات ہے. سارے آسپیکٹ پولیس تفتیش کر رہی ہے ان کی, وہ جو 10-12 ٹیمیں تفتیش کی ہیں وہ تو یہ کام کر رہی ہیں. پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ رات 12 بجے سے آن ورڈ وہ 1.5-2 گھنٹہ کہاں گزارا اس نے. کیا وہ گھر کے اندر رہا ان کے؟ لائٹ اس نے, اچھا عام شخص کو تو یہ کیا علم ہے کہ باتھ روم کی لائٹ کہاں سے آن ہوتی ہے, بیڈ روم بچوں کا کہاں ہے, سیف علی خان نے کمرے میں کیوں نہیں کیا؟ چھت سے لے کے نیچے تک کا معاملہ ہے. وہ اسے کیسے علم ہے سارا کہ ایگزٹ پاتھ یہ ہے, گاڑیاں یہاں کھڑی ہوتی ہیں, فلاں کمرے میں فلاں سو رہا ہے, بچے ادھر سو رہے ہیں. 1 کروڑ, اچھا ایک دوسری میں آپ کو ایک اور بات تھا, بٹ صاحب ملازمہ سے کتنا ہی کوئی بیوقوف حملہ آور ہو 1 کروڑ کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. وہ کہے گا صاحب کہاں ہے, بیگم کہاں ہے, کہاں سوئے ہیں؟ بیگم کا اس کو پتا ہے, اس نے بیگم کا نام ہی نہیں لیا. سیف علی خان تو شور سمجھ کے آئے ہیں نا, شور سنا انہوں نے اور آ گئے. یہ ساری باتیں مشتبہ ہیں. یہ تفتیش کے کئی دروا ہونے ہیں. ایک دوسرا, اگر میں نے جملہ کہا کہ پرستار آ رہا ہے, تو پرستار کس مقصد کے تحت آتا ہے؟ گھر سے چوری کرنے کے لیے, ہتھیار لے کر نہیں آتا. ہتھیار بھی بہت معمولی سا, مائنر سا ہتھیار. بٹ صاحب گولی چلانا بہت آسان ہے. کسی سے بغل گیر ہو کے اس کو چھری کے 6 وار کیے, 6 وار چاقو کے, اور آخری وار جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پہ ہے جس میں انی ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ جو انی تھی اس کے اندر رہ گئی, آپریشن سے نکالی گئی. یہ تو بہت ناکارہ اور کمزور سا چاقو تھا نا, جو ٹوٹ بھی گیا. سٹینلیس اسٹیل تو نہیں ٹوٹتا, یہ کوئی ہلکا چاقو تھا. یہ ساری باتیں جو ہے نا, اچھا چاقو جو ہے, اب پولیس کو ابھی تک گھر کی تلاشی کے دوران میری اطلاع اب تک کی جو ہے وہ نہیں ملا, بلیڈ بھی نہیں ملا. خون کے جو نشانات تھے وہ محفوظ کیے گئے, فٹ پرنٹس, ہینڈ فنگر پرنٹس, وہ سارے لیے گئے. اس کی آئز سے جو پتہ چلا ہے وہ لوکل نہیں ہے. پولیس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کا ہے, کس علاقے کا ہے. آنکھ کی پتلی سے پتہ لگتا ہے, اس کی جھپکنے سے بھی سے کہ یہ کیا ہے. وہ ویڈیو میں اس کو سمجھ نہیں آئی. اچھا ابھی چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو حملہ آور تھا وہ خود بھی زخمی ہو. پر صاحب وہ خون آلود تو ہوگا. اگر زخمی نہیں ہے
تو وہ فوری طور پہ بھاگ نہیں سکے گا, خون چھپا نہیں سکے گا, کہیں نہ کہیں کپڑے دھوئے ہوں گے یا چینج کیے ہوں گے. میرا زیادہ غالب امکان جو مجھے دکھائی دے رہا ہے, میں نے آپ نے جو جملہ کہا تھا کہ اس کے پیچھے جو بیگ ہے نا, وہ شاید اس میں کپڑے ہوں گے. کوئی مسافر نامہ اٹھائی گرا خالی جگہ دیکھ کے, ایک نقب ہم سے پوچھا ایک پولیس افسر نے تفتیش کے دوران کہ تو ٹارگٹ کیسے لیتا ہے اپنا. اس نے کہا میں گھر کی بیل بجاتا ہوں, کوئی بندہ باہر آئے تو اسے کہتا ہوں محمدین ہے, اس نے کہا نہیں یہ گھر محمدین کا نہیں ہے, اچھا سوری میں غلط آ گیا, باقی چلا جائے گا. اگر بیل کے پر 2-3 بیلوں میں کوئی نہ آئے اور لائٹ بھی اندر نہ جل رہی ہو, شام کا وقت ہو, رات کا وقت, لائٹ نہ جل رہی ہو, تو پھر اندر ٹاپ جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اچانک اس نے اس گھر کا ٹارگٹ کیا ہو اور اندر چلا گیا ہو. یہ ساری باتیں سیف علی خان کی طرف سے آنے والی ڈیٹیل, ان کا بیان پہلا, اور ملزم کی گرفتاری کے بعد پولیس ملزم تک پہنچ جائے گی. لیکن ایک بات میں بتا دوں, اب اگر یہ ملزم پکڑا گیا تو یہ تنہا نہیں ہوگا, اس کے پیچھے پورا گینگ ہوگا جس نے منصوبہ بندی کے تحت اس کو یہاں بھجوایا ہے. اور اگر چوری کی نیت سے نہیں تو سیف علی خان کو, کرینہ کپور کو, ان کے بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی نیت سے آیا ہوگا. اور یہ اس بات کا امکان موجود ہے, تفتیش میں ثابت ہو جائے گی بات, کہ یہ شخص جو ہے یہ اس فیملی کو جانتا اگر ہے, پتہ ہے اس کو کس کا گھر ہے, تو وہ اس کو بھجوایا گیا ہے. اگر وہ انجانے میں سافٹ ٹارگٹ دیکھ کے انٹر ہو گیا ہے تو اور بات ہے, کسی نے بلایا ہے باقاعدہ بتا کے نشانی کہ تو اس سے جا جا, تو اور بات ہے. گھریلو ملازم بعض اوقات یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گی کہ اتنے پیسے ہیں, بتاؤں گا اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں, تم آ جاؤ, آدھے تمہارے آدھے میرے. اگر اس طرح کی منصوبہ بند واردات ہے تب بھی وہ اکیلا نہیں ہے, 2-3-4 افراد موجود ہیں. پولیس کی آنے والی تفتیش اور سیف علی خان کا پہلا بیان, یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ واقعہ اس کے پس منظر میں اور اس کے پیش منظر میں کیا کچھ شامل ہے, اسے پتہ لگ جائے گا. سیف علی پر حملے کے پیچھے کیا صرف اور صرف چوری تھی یا کوئی اور سازش؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.